أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تکھیر سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے، دوزخی ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور پاک کی یا کسی بھی نبی کی کوئی گستاخی کرتا ہے وہ دوزخی ہے۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں۔ امام محمد الباقر علیہ السلام اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی امام حسین سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر فرماتے ہیں، حضور نے یہ کہا ہے، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ کامل ایمان نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا، معرفۃ بالقلب دل سے جاننا، قول باللسان زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ جس ہستی کو سرنامہ قلم بنا رہے ہیں ابو حفص محدث مراد مصطفیٰ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ ولادت آپ کی 584 عیسوی ہے اور تاریخ شہادت آپ کی نومبر 644 عیسوی ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ ترقی یافتہ دنیا نے بھی آپ کی پیروی کی ہے۔ اس لیے اس ہستی کو بیان کرنا بہت ضروری ہوا کہ جو صوفیاء ہیں وہ بھی سن لیں اور جو حکمران ہیں وہ بھی سن لیں۔ بہترین حکمران کوئی بننا چاہتا ہے تو وہ بھی سن لیں۔ تو مسمہ سے پہلے اس میں گفتگو ہو جائے، برکت حاصل کرتے ہیں۔ ابو حفص نور الابصار کتاب کا نام ہے، صفحہ اس کا 59 ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی یہ کنیت رکھی ابو حفص۔ حفص کا معنی ہوتا ہے شیر کا بچہ۔ دوسرا آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے محدث، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے آپ کو مل گیا۔ ترمذی شریف، بخاری، مسلم، ابن حبان اور سنن الکبریٰ۔ کیا سرکار کا فرمان ہے؟ قد کانا یکون فی الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف مرید ہی نہیں ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔
کیونکہ حضور نے خود انہیں اللہ سے مانگا ہے۔ تاریخ دمشق کتاب کا نام ہے، اس کی جز جو ہے الرابع والاربعون، بحار الانوار، کتاب السماء والعالم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ پیغمبر کی دعا خالی نہیں جاتی، پیغمبر کی بات ٹالی نہیں جاتی۔ تو جب میرے نبی نے حضرت عمر کا نام جو خطاب کے بیٹے ہیں اور دوسرا عمر جو ہشام کا بیٹا ہے، دونوں کا نام لیا تو ایک بات تو واضح ہو گئی، وہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں 27 سال کی عمر میں اپنی عقل میں، طاقت میں، بہادری میں، مرتبے میں، شہرت میں ابو جہل سے، عمر ابن ہشام سے کم نہیں ہے، کیونکہ حضور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ان دونوں میں سے مجھے ایک دے دے اسلام کو تاکہ ترقی ملے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے استحکام اور فروغ کا سبب بنے، جو اسلام پھیلانے کا سبب بن رہا ہے اور سبب بنے گا، اور یہ نبی کی دعا ہے۔ اب ان پر اعتراض نبی کی دعا پر اعتراض ہوگا، اس لیے اولیاء و صوفیاء کرام جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں، یہ نبی کی مراد ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا نائب مقرر کیا، آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اس پر تمام صحابہ اور حضرت علی کی بیعت کے بعد نص ہو گئی۔ جب حضرت علی نے بیعت کر لی آپ کی، 10 سال آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ لی، آپ سے وظیفہ لے لیا، آپ کے نائب بنے اور آپ کی قانون ساز اسمبلی کے سب سے بڑے ممبر بنے، تو یہ بات نص ہے آپ کے خلیفہ ثانی ہونے کی۔ اس لیے اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خامیاں بیان کر کے ایک لسٹ بنائیں گے تو وہ ساری کی ساری خامیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاگو ہوں گی کہ آپ ایسے آدمی کے نائب بنے رہے، ایسے آدمی سے وظیفہ لیتے رہے، ایسے آدمی کے ساتھ رہے، تو وہ حضرت علی پر اعتراض ہوگا۔ تو حضرت علی اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی جائے۔ امیر المومنین، اس کا معنی ہے مومنین کا حاکم۔ کچھ ماہ آپ کو خلیفۃ و خلیفہ رسول کہتے رہے، کچھ ماہ یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔ تو یہ اگر چلتا رہتا تو 80 سال بعد، 90 سال بعد کتنا لمبا نام ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک روز حضرت عدی بن حاتم اور لبید بن ربیعہ نے کہا امیر المومنین، پھر ایک روز عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ نے کہا امیر المومنین۔ تو 4 بندوں نے جب کہا نا امیر المومنین تو پھر کابینہ بیٹھ گئی، اس ٹائٹل کو کابینہ کے سامنے رکھا گیا تو سب نے منظور کر لیا، تو اس دن سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہوا۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہا جاتا ہے، یہ نام شہرت دوام جو پایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا حصہ بن گیا۔ آپ کا ذاتی نام ہے عمر، اس کو آپ عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ عمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں تلفظ پروننسیشن صحیح ہے۔ عمر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدت حیات کو کہتے ہیں عمر، اس کی جمع آمار آتی ہے، عمریں جسے کہتے ہیں نا، عمریں، تو عربی میں جب کہیں گے تو وہ عمریں نہیں ہوگا، آمار ہوگا۔ ویسے عمر جمع بھی ہے عمرہ کی۔ تو اہل بیت جو ہیں وہ یہ نام رکھتے تھے، تو اہل بیت نام پسند کرتے تھے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ حضرت عباس علمبردار کے بھائی ہیں، انہیں عمر اطراف کہا جاتا تھا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے جو عمر اشرف کہلاتا ہے۔ حضرت زین العابدین کے ایک پوتے اور ایک نواسے کا نام بھی عمر ہے۔ تو ان سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ الفاروق، وجہ کیا بنی؟ یہ بھی ٹائٹل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔
اسلام کا جب آپ نے اظہار کر دیا تو اسی دن ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور 39 آدمی جو باقی صحابہ تھے انہیں لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے. وہاں 2 صفیں بنا کر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا مسلمانوں عبادت کرو، میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ لگاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا ٹائٹل دیا اور کہا فرق اللہ بہ بین الحق والباطل. یہ ہے فاروق. تو سب لوگ سن لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والے. کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ذرا مرتبہ آپ پہ واضح ہو جائے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بہ. مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، 5ویں جلد صفحہ 145. تہذیب الاسماء امام نووی کی ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے. صحیح ابن حبان کے اندر ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے. اس فرمان کا ظہور ہوا. حضور پاک جب جملہ فرماتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ظہور نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، اس کا کوئی وجود نہ ہو، ایسا نہیں. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ حق جو ہے وہ حضرت عمر کی زبان پر اللہ نے رکھ دیا ہے اور وہ حق ہی جو ہے وہ چلتا ہے. قرآن کی آیت کیا آئی؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. حلال کر دیا گیا تمہارے لیے اپنی ازواج کے پاس جانا، وظیفہ زوجیت. ٹھیک ہے، اب گنتے جائیے گا. میرے نبی کے فرمان کا ظہور اور وجود دیکھیے ذرا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل الکتاب میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا ان کا دشمن، ہمارا دشمن، اللہ کا دشمن. تو آپ کا یہ جملہ آیت بن کر آیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو الفاظ آپ نے بولے آیت بن کر آگے. یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَوِ اتَّخَذْتُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بس ادائیگی میں فرق ہوا ہے. وہ آرزو کر رہے ہیں، ادھر سے آرڈر آ رہا ہے. اللہ آرزو تو نہیں کرے گا نا. تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ابن کثیر اور قرطبی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تخلیق کا سنا کہ رب تعالیٰ نے کس طرح انسان کی تخلیق کی ہے تو آپ کے منہ مبارک سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو اللہ نے یہی بات آیت بنا کر نازل فرما دی سورۃ المومنون آیت نمبر 14 پہ. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ بات در منصور میں بھی ہے، اس کی 6 جلد ہے، صفحہ اس کا 94 میں. آپ نے کئی بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ شراب کی حرمت کا واضح حکم نازل فرما دے. یہ بات ترمذی شریف میں ملے گی آپ کو، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، کہ آپ واضح یا اللہ پاک حکم فرما دیں. لیکن چونکہ وہ شراب کے رسیات ہیں لوگ، تو ایک دم سے حکم آتا تو عمل کرنا ممکن نہیں تھا. آہستہ 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 ان کو نفرت دلائی چھڑاتے گئے. پھر یہ آپ کی آرزو پوری ہوئی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ جو جوا ہے، یہ شراب ہے، یہ رجس ہیں، رجس من عمل الشیطان ہیں، پلیتی ہے. یہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا حضرت عمر نے جو کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد آپ نے ان میں سے کوئی مر جائے جنازہ نہیں پڑھانا ان کا اور نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑے ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مسلمان نہیں مانتے تھے جو حضور کا حکم نہ مانتا تھا. ایک منافق تھا، اس کا نام بشر تھا. اس کی لڑائی ایک یہودی سے ہوئی، جھگڑا ہوا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، یہودی بھی راضی ہو گیا کہ بھائی حضور جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ وہ اپنے سردار کے پاس نہیں گیا، حضور کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جھگڑا جب سنا، فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب منافق بشر جو ہے وہ حضور کا حکم نہیں مان رہا، یہودی سے کہتا ہے چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا تمہارے نبی نے فیصلہ کیا، تم اپنے نبی کا فیصلہ ہی مانے، میں تو مان رہا ہوں۔ نے کہا نہیں۔ حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ فیصلہ کروانا ہے۔ تو یہودی بیچ میں بول اٹھا کہ حضور نے میرے حق میں پہلے سے فیصلہ دے دیا ہے، ہم ادھر سے ہی آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر رکو۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس کی گردن اڑا دی بشر کی، منافق کی۔ وہ منافق کون تھا بھلا؟ وہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن حضور کا احترام نہیں رکھتا تھا۔ ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، وہ مومن نہیں ہوئے یہاں تک کہ اپنے شجر میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کا حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جب آپ حکم فرمائیں وہ ان کو برا نہ لگے اسے تسلیم کریں۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ فیصلہ فرما دیں تو پھر اس فیصلے پر گفتگو نہ کریں، ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس حکم کو مانیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی تائید ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ منافقین نے تہمت لگا دی، بڑا چڑھا کر اس کو بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی تو حضرت عمر نے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ آپ کی زوجہ کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اب ذرا جملہ سنیے۔ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ ان میں عیب ہوتا تو اللہ آپ کو بتاتا، جب آپ نکاح کر رہے تھے تو ایک جملہ آپ کے منہ سے نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ طبرانی شریف میں ہے کہ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ سیم یہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 16 میں یہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا بدر کے قیدیوں کے متعلق تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے جتنے قیدی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مانا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ مگر حکم ربی جب آیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ آیا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 67، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ان کے قیدی باقی رہیں بلکہ قتل کر دیے جائیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اب یہ آرڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق آیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے بہت ظلم کیے تھے۔ اس جملے کو پڑھ کر اعتراض مت کیجئے گا، اس جملے کے پیچھے جو ہسٹری ہے 13 سال کی، ذرا اس کو بھی پلیز پڑھ لیجئے گا۔ آج کا میڈیا اور تاریخ سے ناواقف لوگ مکہ کے 13 سالہ دور میں کتنے مظالم ہوئے ان کو بھول جانے والے لوگ قرآن کی وہ آیات جو 13 سال ظلم سہنے کے بعد اتری ہیں ان کے اوپر اعتراض کر کے ان کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو یہ تھی کہ قرآن مجید میں ازواج کے لیے واضح پردے کا حکم آ جائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے، وہ حکم جو ہے وہ قرآن بنے گا۔ تو ضروری مسائل کے اندر آپ ویٹ کرتے رہتے تھے۔ آپ حدیث بیان کر دیتے تو اس دور کے لوگوں کے لیے تو وہ حدیث متواتر سے بڑھ کر، مشہور سے بڑھ کر، حسن سے بھی بڑھ کر، سب سے بڑھ کر وہ حدیث ہوتی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے، کیونکہ انہوں نے خود سنی ہے، حضور سامنے ہے۔ لیکن 200 سال کے بعد تو پھر آپ لوگ گفتگو کرتے نا بھائی، تو حضور انتظار کر رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو پوری ہوئی۔ بخاری کتاب الصلاۃ، مسند امام احمد، سنن ابن منصور، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 حکم رب کا آ گیا۔ کیا آیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب جب بات کرنا ہے تو حجاب کے پیچھے بات کرو، کوئی سوال کرنا ہے تو حجاب کے پیچھے سوال کرو۔ اور آرڈر واضح آ گئے،
سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت میں جیسے عورتیں بن سور کے باہر نکلتی تھی ایسے نہیں، گھروں میں رہنا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان ان سے بھاگتا ہے، تو آپ دیکھ لیجیے شیطان ان سے بڑا بھاگے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یخاف منک یا عمر، شیطان آپ کے قریب نہیں جاتا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، شیطان حضرت عمر کا رستہ چھوڑ کر چلے گا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اور مسلم شریف فضائل صحابہ میں حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ چھوڑ کر چلے گا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو زندگی میں ہی کئی بار جنتی ہونے کی نوید حضور نے سنا دی۔ جس زبان نے تمہیں قرآن دیا ہے، جس زبان نے تمہیں اللہ کے بارے میں بتایا، نبیوں کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، تمہیں ان تمام فرشتوں کے بارے میں بتایا، عذاب قبر کے بارے میں بتایا، وہ سچا انسان اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے جانے سے پہلے جنتی قرار دے گیا ہے۔ تو مسلمانوں، حضور کو مانتے ہو تو پھر حضرت عمر کو جنتی مانو گے، اگر حضرت عمر کو جنتی نہیں مانتے تو پھر تم حضور کو نہیں مانتے۔ پہلے نمبر پر تو اشارۃ النص ہے، اس سے آپ کا جنتی ہونا ثابت۔ آپ نے کلمہ پڑھا تو 40واں نمبر تھا، یعنی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ پھر آپ نے ہجرت کی مدینہ تو والمہاجرین میں سے ہوئے۔ اب پوری آیت سن لیجیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سابقون الاولون، خلاصہ سن لیجئے، سابقون الاولون مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی ہے، غور سے سنیے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رضی اللہ ہے۔ پہلا تو رضی اللہ عنہ، دوسرا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی۔ عدّا، اب جا کے گرامر والوں سے پوچھئے گا کہ عدّا کیا اثر کر رہا ہے، تو رب نے کہہ دیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ اب ہمیشہ جو ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہو، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ اشارۃ النص نے یہ بتا، حضرت عمر 40 میں، ہجرت آپ نے کی، تو اب کیا ملے گا ٹائٹل؟ رضی اللہ عنہ پہلا ٹائٹل، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ان کے لیے، تیسرا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، یہ اب حدیث ذرا دھیان سے سنیے، دیکھو یار ان لوگوں میں کتنا پیار تھا۔ حضرت علی کی شان کی جو حدیثیں ہیں وہ ابو بکر روایت کر رہے ہیں، عمر روایت کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں، اور جو ان کے فضائل کی حدیثیں ہیں وہ علی بیان کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی کی روایت کیا ہے؟ انا علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین۔ کہول کسے کہتے ہیں؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح، کہول جمع ہے کہل کی، کہل وہ فرد ہوتا ہے جو 34 سال سے اوپر کا ہو، زائد عمر کا ہو۔ تو ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اب سنیے، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں سردار ہیں، بلکہ جو جنتی بوڑھے ہیں یعنی جن کی 34 سال سے اوپر کی عمر ہے اور وہ دنیا میں فوت ہوئے اور جنتی تھے، ان کے یہ دونوں سردار ہیں۔ یہ حضرت علی کی روایت ہے، اسی لیے جو حضرت علی سے پیار کرتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں۔ ہم نے جنت میں ایک محل کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ حضور پھر فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل نہیں ہوا۔ کون حضرت عمر؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زمینی وزیر کہا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مشکات شریف صفحہ 560 لائن نمبر 11 جو عربی کی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانی ہوتے ہیں، 2 وزیر زمینی ہوتے ہیں۔ میرے بھی 2 وزیر آسمانی ہیں، جبریل اور میکائیل، اور 2 وزیر میرے زمینی ہیں، ابو بکر اور عمر۔ اب بتائیے آپ کسی کے وزیر کے خلاف بولیں گے تو وہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہوتا ہے، جب آپ حضرت عمر کے خلاف بولیں گے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ تو یہاں میں ایک اور نقطہ عرض کرتا جاؤں، ٹوٹل 2 وزیر زمین کے، 2 وزیر آسمان کے، 4 وزیر ہوئے۔ 4 وزیروں کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ٹاپ کی حکومت کی۔ حضرت عمر یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر حضور اور صحابہ نے نعرے لگائے۔ یہ انفرادیت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں، عرش و فرش دونوں جگہ خوشی ہوئی، یہ یاد رکھیے۔ واحد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے اسلام لانے پر فرش پہ بھی جشن، عرش پہ بھی جشن۔ اب میں کتابیں پڑھ دوں ایمان مضبوط ہو جائے تو آپ بھی ذرا چیک کر لیجئے گا۔ المعجم الکبیر 12ویں جلد ہے، صفحہ 47 ہے۔ مجمع الزوائد 7ویں جلد ہے، صفحہ 28 ہے۔ اسود الغابہ 3ری جلد ہے، صفحہ 435 ہے۔ تفسیر باغوی 2ری جلد ہے، صفحہ 219 ہے۔ تفسیر قرطبی 8ویں جلد ہے، صفحہ 43 ہے۔ تفسیر کبیر جلد 5ویں ہے، صفحہ 160 ہے۔ تفسیر البیان 3ری جلد ہے، صفحہ 70 ہے۔ تو کیا لکھا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ جب لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ لیا تو جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، سورہ انفال کی آیت ہے 64 نمبر، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ تو روح المعانی میں اور امام طبرانی کا بھی قول ہے کہ یہ آیت آپ کی شان میں آئی ہے، اور ابن ماجہ میں ہے جبریل علیہ السلام نے یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان والے خوشی منا رہے ہیں، آپ کو مبارک دیتے ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ تصوف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ آپ نے بادشاہ امیر ہو کر زہد اختیار کیا، اور آپ کا یہ جملہ جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کیا ہے، سن لیجیے آپ۔ عبید اللہ بن عمر بن حفص کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ مبارک پہ پانی سے بھری ہوئی مشق رکھ کر کسی کو دینے جا رہے، تو کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہو امیر المومنین ہو کر، یہ کیا کام؟ جواب سن لیجیے، یہ ہے یہ تصوف کا سب سے بڑا جملہ اور تصوف کا مقصد اور منزل آخری۔ سنیے گا ذرا، فرمان لگے میرے نفس میں غرور پیدا ہو گیا تھا، میں اس کو اس طرح مار رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قریش کے 10 مشہور قبائل میں سے ایک بنو عدی تھا۔ یہ لوگ جنگجو تھے، ان کا ٹاکرا زیادہ تر عبد الشمس والوں سے رہتا تھا، چھیڑخانی رہتی، تو چھیڑخانی جو ہے وہ لڑائی میں لڑائی خون ریزی میں بدل جاتی۔ بنو عدی کو اتنے ان کے مقابلے میں طاقتور نہیں تھے، لیکن بزدل بھی نہیں تھے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بزدل ہونا اور بات ہے، طاقتور نہ ہونا اور بات ہے۔ کیا مطلب؟ طاقتور نہیں، اسلحہ اور افرادی قوت کم ہے، لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب ظاہر ہے ایک آدمی کے پاس زیادہ زبردست تلواریں ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے، ان کے پاس زبردست تلواریں نہیں ہیں، غریب ہیں، افرادی قوت جو ہے وہ کم ہے۔ اب اگر یہ پیچھے ہٹیں گے تو یہ نہیں کہ بزدل ہیں یا یہ جنگ ہار گئے، ان کے زیادہ بندے مر گئے۔ عبد الشمس نے ان کے کئی جوان مار دیے، تو یہ قبیلہ مکہ میں ناقابل انتقال جو ہے نا، اموویبل پراپرٹی جو ہے، اسے بیچ کر مضافات مکہ میں چلے گئے اور بنو سہم کی پناہ لے لی جا کے، تاکہ تعداد جو ہے وہ اور بڑھ جائے۔ بنو سہم کی پناہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علادوی بھی لگتا ہے، اور 8ویں پشت میں جا کر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ سے مل جاتے ہیں۔ یہ خاندان اپنے جد اعلیٰ عدی سے ہی قریش میں ثالث یا سفیر بنتے تھے، کوئی ثالث بنتا یا سفیر یا دونوں ان کے پاس۔ خطاب اور ہنتمہ
دونوں کی آپس میں شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا عمر، مدت حیات۔ کوئی بھی آدمی ہو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہو تو آپ پوچھا کریں بار بار اسے آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ بتائے گا میری عمر 10 سال ہے، میری عمر 12 سال ہے۔ تو اسی طرح ہی 3-4 مرتبہ اس کے منہ سے عمر کا نام نکلوا دیا کریں۔ آپ مکہ میں 584 میں پیدا ہوئے، باپ کی طرف سے خطابت و سیاست ملی، ماں کی طرف سے وجاہت و شجاعت ملی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خنتمہ جو ہیں ان کے دادا قریش کی فوج میں سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، جنرل تھے، اور آپ کی والدہ جو ہیں، غور سے آپ سنیے گا، حضرت عمر کی والدہ حضرت خالد بن ولید کی چچا زاد بہن ہیں، کزن ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ خالد بن ولید اللہ کی جو تلوار ہے یہ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا کیلیبر ہائی ہے۔ اس دور میں ہائی کیلیبر والے کون لوگ ہوتے تھے؟ جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، آج بھی وہی ہے، لیکن اس دور میں تو بہت زیادہ لکھنا بہت کم، گن سکتے تھے آپ، پورے مکہ میں گن سکتے تھے کتنے، شاید 20 تک تعداد جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے لکھنا اور پڑھنا دونوں سکھایا۔ ذرا بڑے ہوئے تو ابا جی سے علم الانساب سیکھا، کون کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، علم الانساب سیکھا۔ پھر ذرا بڑے ہوئے گھڑ سواری سیکھی، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے جی، اس میں مہارت حاصل کی جاتی ہے۔ پرانے دور میں لوگ کرتے تھے، اب چلتے ہوئے گھوڑے کے اوپر چڑھ جانا، ہاتھ چھوڑ کر گھوڑا چل رہا ہے اور لڑتے رہنا، یہ بڑا فن ہوتا تھا، گھڑ سواری۔ اور پھر آپ نے پہلوانی میں بڑا نام پیدا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوانی میں مکہ کے مشہور پہلوانوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو اسلام تھا اب وہ باہر کیسے آتا ہے؟ پہلی بات جو چوٹ لگتی ہے نا، چیز چوٹ لگتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، کنڈی کھلتی ہے تو وہ پھر چیز باہر آتی ہے۔ آپ کچھ لوگوں کا مجمع تھا، ایک بت کے پاس قربانی چڑھا رہے تھے، تو آپ کھڑے ہیں مجمع میں، ایک دم سے بت سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جملہ جو ہے یہ تو محمد والے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، بت کے منہ سے کیسے نکلنے لگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جستجو پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں، میں ملوں، سنوں۔ آپ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ایک دن تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آ کے آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، وہ چھپ کے سننے لگے۔ آپ نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت عمر تو جیسے کھو سے گئے، اب حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہو بھی قرآن، اب یہ سمجھنے والا ہی سمجھے گا نا جن کی زبان ہے۔ اچانک سوچ ابری، یار یہ کلام تو شاعرانہ لگتا ہے۔ حضور تب 40 آیات پڑھ چکے تھے۔ آپ نے پڑھا وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، 41ویں آیت ہے یہ۔ حضرت عمر نے سوچا یہ میرے دل کی بات جان گئے، لگتا ہے یہ کاہن ہیں۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، 42ویں آیت ہے، 42ویں آیت ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ پوری سورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، اسلام سے آگاہی ہوئی۔ اب انہوں نے دوسری سمت سے بھی بات سنی کہ حضور کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو روزانہ ابو جہل کی سنتے رہے، ابو لہب کی سنتے رہے، اب یہ حضور کیا فرماتے ہیں، وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کی دعا پر رب نے کن کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ چکے تھے، 3 دن آپ کو ہو چکے تھے پڑھے ہوئے کلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی پر دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یہ خاصتاً جو ہے نا یہ آخر کی دعا ہے، پہلے آپ دونوں کو رکھتے رہے، پھر اور لیکن دونوں میں بھی پہلے نمبر پر حضرت عمر، پھر آگے خاصتاً رب نے کن کہہ دیا۔
واقعہ سن لیجئے کہ سبب کیا بنا. اسی دن صبح ابو جہل نے میٹنگ بلا لی اور اعلان کیا, بتایا انہیں کہ بھائی حمزہ اسلام قبول کر چکا, غلاموں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ انہیں محمد کو قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ. جو محمد کا سر لائے گا, مصری ریشم, یمنی چادر, چاندی اور 100 اونٹ, اتنا بڑا انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ رکھ دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 27 سال عمر تھی. آپ اٹھے, چلو دولت بھی کماؤ, فرقہ بھی مٹاؤ, یہی سوچے نا. آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور چل دیا. یعنی تلوار نیام میں بھی نہیں کی, ہاتھ میں پکڑے یوں ہی جا رہے. لوگ ایرانی سے دیکھتے, خیر تو ہے. ایک صاحب پوچھی بیٹھے, عمر کدھر, اتنی شدید گرمی میں, آج محمد کا سر کاٹنے جا رہا ہوں, یہ جھگڑا ہی ختم کریں. تو اس نے آرام سے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہاں بعد میں جانا, ذرا گھر کی خبر لے لینا, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. اور اتنا کہنا تھا کہ آپ حضور کی طرف بڑھنے کے بجائے گھر کی طرف بڑھے. دروازے کے قریب کھڑے ہوئے, اندر سے قرآن مجید کی یعنی پڑھنے کی, تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر سنا, ایک دم اندر داخل ہوئے. سعید بن زید کو پکڑ کر زمین پہ دے مارا, سینے پہ چڑھ کر مارنے لگے. بہن آئی, انہیں بھی پیٹا. تو آپ روتے ہوئے فرمانے لگی, بھائی گوشت ہڈیوں سے جدا کر دو, جو مرضی کر لو, پر ہم محمد کا دین نہیں چھوڑیں گے. وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی سے بولے مجھے حضور کے پاس لے جاؤ. آپ جو ہی دار ارقم پہنچے تو حضرت امیر حمزہ کو تشویش ہوئی. آپ نے دیکھ لیا ان کو, تلوار ہاتھ میں پکڑی اور آ رہے ہیں, تشویش ہوئی. مگر ساتھ میں ام جمیل ہیں, سعید ہیں, انہیں دیکھ کر رک گئے. جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی سے کھڑے ہو گئے. تاریخ دمشق میں ہے اور حدیث نمبر اس کی 46,362 ہے. 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا, اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا, اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا. اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا. آپ 40ویں تھے تعداد میں. پھر جو نعرہ تکبیر بلند ہوا, فضا گونج گئی. ابن ماجہ میں ہے, ابن حبان میں ہے, طبقات ابن سعد نے نقل کیا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مبارکباد دی. اس وقت مشرکین نے حضرت عمر پر بھی بڑی لعن طعن کی. سارے مشرکین نے, کافروں نے بہت تبرہ بولا, کیونکہ یہ گئے تو تھے ان کی طرف سے قتل کرنے کے لیے, وہاں جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. بہت تبرہ بازی کی, غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کلمہ پڑھتے ہی سب کو ساتھ لیا, خانہ کعبہ لے گئے, 2 صفیں بنائی اور کہا عبادت کرو, میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون روکتا ہے. کیا صفیں تھی وہ کمال کی. ایک صف میں حضرت امیر حمزہ ہیں اور دوسری صف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. کیا 2 صفیں بنی. یا ٹوٹل 40 آدمی ہیں, 20-20. تو یہاں ایک بات عرض کرتا جاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ, مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے, صبح کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے تمہیں. تو جو نماز کے لیے اٹھائے اسے گالی دینا منع ہو, تو اس عمر کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا جس نے کعبہ میں لے جا کر پڑھوائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے مصطفیٰ ہیں, نبی کی چوائس ہیں استحکام دین کے لیے. اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ سے تمہارا مانگنا اور ہے اور حضور کا مانگنا اور ہے. وقت گزرتا گیا, ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا, آرڈر آیا کہ مسلمان اب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب بڑھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لٹکائی، تیر کمان ہاتھ میں لیے، نیزہ سنبھال کر کعبہ کی طرف بڑھے، کعبہ کے 7 چکر لگائے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے سب کو بتا کے مکہ سے مدینہ کے لیے سفر کیا۔ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، دم ہے تو روک کے دکھاؤ۔ اسد الغابہ یہ کتاب کا نام ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق مہاجرین میں سے حضرت عمر کے سوا سب نے چھپ کے ہجرت کی ہے۔ بہادری کا ٹائٹل کس کو دو گے؟ یہ مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے علاوہ سب نے چھپ کر ہجرت کی ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ طریق الخلفاء میں یہ بات ہے، نقل کیا کہ ہمارے پاس مدینہ میں پہلے مصعب بن عمیر آئے، پھر ابن ام مکتوم آئے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ مدینہ تشریف لائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباء میں رفاعۃ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں قیام کیا۔ یہ احد میں شہید ہوئے یہ صحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزانہ اس جماعت میں ہوتے جو جماعت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتی اور پھر شام کو چلے جاتے واپس۔ آپ بھی روز ان کے ساتھ آتے۔ آخر وہ گھڑی آ گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکی و مدنی کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنو سالم کے رئیس حضرت اتبان بن مالک کو بنایا۔ ان کا وصال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا، جمع مردی کا ثبوت دیا، اور عاصی بن ہشام بن مغیرہ جو رشتے میں آپ کے ماموں لگتے تھے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ جائیے تاریخ ابن جریر پڑھ لیجیے۔ احد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، بڑی بہادری سے لڑے، آخر تک نبی کا ساتھ دیا، اور آپ ہی اس دستے میں تھے جنہوں نے خالد بن ولید کے حملے کو روکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے جو بلند آواز سے احد میں کہتے تھے اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل۔ بخاری شریف پڑھ لیجئے، کتاب المغازی ہے، غزوہ احد۔ یہ تو نہیں بھاگے تھے، پھر ان کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے بدر میں حصہ لیا، خاص انعامات ہیں ان کے لیے۔ ہجرت نے اسلام کی تصدیق کر دی کہ یہ پکے مسلمان ہیں، ورنہ اپنا ملک کیوں چھوڑتے؟ بدر و احد نے ایمان کی تصدیق کر دی، یہ ریزن ہے۔ رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ رضی اللہ عنہ کی خوشخبری ان کے لیے۔ اور دوسری بات، کلیئرنس مل گئی ان صحابہ کو جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے کہ ان کے دل میں منافقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ مذہب سبائیت جو ہے صحابہ کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں پہ گفتگو کرے گا۔ ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، اور دلوں کے بھید کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ بتا دے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے۔ تو جو دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فعلم ما فی قلوبہم، اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان دب کے گفتگو نہ کریں، مگر حکم ربی یہی تھا کہ اس وقت چپ رہ جانے میں ہی کامیابی ہے۔ ایک دوسرا راستہ، معاہدوں میں دستخط ہوئے، حضرت عمر کے بھی دستخط ہوئے۔ مدینہ جاتے ہوئے سورہ فتح جب نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے بلایا اور بلا کر سورۃ الفتح سنائی۔ یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ کے اہم رکن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین کے اندر صرف اور صرف اسلام کی بہتری کی سوچ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا بیٹا خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ یہ لوگ اگر دولت کمانے والے ہوتے تو اپنی فیملی، اپنے بچوں کو خلیفہ بنا کر جاتے، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اسلام پھیل رہا ہے،
جو یہ آگے جائیں گے دولت ان کے قریب آتی چلی جائے گی، دولت زیادہ آئے گی، مال زیادہ ہو تو اعمال کم ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو نفاذ اسلام میں سخت ہو، ورنہ بگڑ جائیں گے ایک دم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، آپ نے 10 سال 6 ماہ 8 دن حکومت کی قمری سالوں کے مطابق۔ 25,11,665 مربع میل پہ حکومت ہے آپ کی، کہ انہوں نے اپنا کیا سٹینڈرڈ رکھا حکومت لینے کے بعد، تاکہ کوئی ابن سبا یونیورسٹی کا فارغ التحصیل آپ کے مائنڈ میں یہ نہ ڈالے کہ وہ قابض تھے، وہ غاصب تھے، نہ یہ نہ ڈالے۔ یہ دونوں کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، غصب کرنے کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد صرف ایک ہوتا ہے، خاندان کو نوازنا اور عیاشی کرنا، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی نرم و ملائم کپڑا نہ پہنا، کرتا مبارک پہ 12 پیوند لگے ہوتے، امامہ شریف پرانا ہوتا، سوراخ نظر آتے، جوتا پرانا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن عرض کرتے ہیں کہ آپ کیوں اصرار فرماتی ہیں کہ میں نئے کپڑے پہنوں؟ آپ کو یاد نہیں کہ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اسے ہی ہمارے آقا اوڑھتے تھے اور اسے ہی بچھاتے تھے۔ کنز العمال میں ایک بات ہے، حضرت عمر نے اپنا پرانا کرتا درزی کو دیا کہ پیوند لگا دے اسے، اس نے جب وہ پیوند لگا دیے تو واپسی میں ساتھ ایک نیا کرتا بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا یہ تم لے لو، مجھے پرانا ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ پرانا کرتا جو ہے یہ پسینے کو جذب کرتا ہے۔ یہ آپ نے بادشاہوں کے لیے یہ تجویز دی ہے، بادشاہوں کے لیے۔ معمولی کھانا کھاتے، انچنا آٹے کی روٹی زیتون کے تیل کے ساتھ، اس وقت وہاں سستا ہوتا تھا، یہ اس کے ساتھ کھاتے۔ کبھی کبھی ابلا گوشت اور سوکھی روٹی دسترخوان پہ ہوتی، ابلا ہوا گوشت ہے، اور آپ کا سالن ایسا ہوتا کہ کوئی عام آدمی جو غریب سے غریب طرح وہ بھی نہیں کھا پاتا تھا، صرف ابلا ہوا گوشت، گھی بھی نہیں ڈالنے دیتے۔ سد الغابہ میں ہے کہ کبینہ کے فورس کرنے پر آپ نے 2 درہم روزینہ جو ہے وہ قبول کیا، اور وہ بھی اگر کہیں سے پورے ہو جاتے تو آپ وہ بھی نہ لیتے، اس وقت 2 درہم لیتے جس دن خرچہ نہیں ملا، مال نہیں بکا۔ تحائف تو قبول کرتے ہی نہیں تھے، آپ بیت المال سے قرض بھی نہیں لیتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سیٹ پہ جاتا ہے تو اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے وہ بینکوں سے قرضہ لے لیتا ہے۔ آپ نے اپنی تجارت، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے تجارت جاری رکھی، ایام خلافت میں بھی تجارت کے لیے مال خریدنا تھا تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا مجھے 4,000 دے دو یار، یہ قرض دے دو۔ کہنے لگے تو تم امیر المومنین ہو، آپ تو جاؤ جا کے بیت المال سے لو تو واپس کر دینا۔ کہنے لگے نہیں۔ اب ذرا بات سنو یہاں، کہا اگر میں نے وہاں سے قرض لیا، میں مر گیا تو تم لوگ لوگے نہیں؟ سن رہے ہو؟ یعنی یوں ہی سمجھ لو کہ اگر میں نے بینک سے قرضہ لے لیا تو میں مر گیا تو تم نہیں لوگے، کہوگے یہ امیر المومنین تھے، لیکن اگر میں تم سے قرضہ لوں گا اور میں مر گیا پھر تم زبردستی بھی اور اسلامی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے تم میرے خاندان کو فورس کرو گے کہ یہ قرضہ ہمیں دو۔ ایسے آدمی کو کہو گے کہ خلافت چھین لی۔ تو اگر مسلمانوں پہ حکومت کرنے کے لیے حکمران پڑھ کر بھی حضرت عمر کو آتا، حضرت ابوبکر صدیق کو آتا، حضرت علی کو پڑھ کر آتا، حضرت عثمان غنی کو پڑھ کر آتا، قرآن پڑھ کے آتا، پھر وہ تم پر حکومت کرتا۔ اس وقت اسلامی ممالک میں حالت کیا ہے؟ وہ یہ حالت ہے کہ ایک مریض ہے، وہ بیڈ پہ تڑپ رہا ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے، لیکن جو آدمی آپ لوگوں نے چنا ہے وہ مکان بناتا ہے۔ بس آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم لوگ کیوں رو رہے ہیں اپنے ممالک میں، اور اتنی دولت اور ترقی ہونے کے باوجود بھی، پاور ہونے کے باوجود بھی ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ ہماری مثال وہی ہے، زبردست بیڈ ہے، 5 سٹار ہوٹل تو سنے ہوں گے نا، ہاسپٹل بھی 5 سٹار ہوتے ہیں، 5 سٹار ہاسپٹل ہے، بلکہ 7 سٹار ہاسپٹل کہہ لو۔ مریض پڑا ہوا ہے، مریض کے پاس پیسے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور اس کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جو بندہ آیا تھا اس کو ڈاکٹری نہیں آتی تھی، اس کو مکان بنانا آتا تھا، تو اب جو حالت وہ اس مریض کے ساتھ کرے گا وہی حالت ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ حکومت کرنی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور جو وہ علم پڑھ کر آیا ہے وہ علم ہے ہی نہیں۔ لے آؤ تھوڑی سی عشر عشیر بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، مطالعہ بڑھاؤ اور ایمان بچاؤ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی. مثال سنو، باپ کے لیے اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، یہ یاد نہیں رکھیے. وہ اپنی جان مال، جب اولاد ہو جاتی ہے نا پھر اس کو جان بھی پیاری نہیں ہوتی، مال بھی پیارا نہیں ہوتا. جب اخراجات کا مسئلہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے لا تعلقی کر لی کچھ دنوں کے لیے، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرنے لگے کہ اللہ کیا فرماتا ہے. تو اس دورانیہ میں ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، تشریف لائے اور شرف باریابی چاہا، حضور نے اجازت نہیں دی. تو آپ نے گزارش بھیجی کہ مجھے بیٹی کے سلسلے میں بات نہیں کرنا یا رسول اللہ، وہ تو اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں. سن لیں، وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیاں بیاہی ہیں، ذرا جملہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کی گردن اڑا دوں. فتح الباری میں ہے، جلد اس کی نویں ہے، 251 ہے. میں تو صرف آپ کی زیارت کرنے آ رہا ہوں یا رسول اللہ، بڑے دن ہو گئے دیکھا نہیں آپ کو. اجازت دے دی تھی. محبت میں دیوانگی و وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ حضور جب وصال کر گئے تو تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے. جس نے بھی کہا کہ حضور وصال کر گئے میں گردن اڑا دوں گا. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، نہیں، وہ حقیقت کا انکار نہیں. ان کی محبت اور جدائی کی شدت اتنی ہے جو وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ وہ محبت کی شدت، وہ لفظ بھی سننا نہیں چاہتی. امہات المومنین کا ماہانہ وظیفہ 12,000 مقرر کیا، جو ایک معقول وظیفہ تھا، صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. عورتوں کے ایسے حقوق کسی معاشرے میں ہیں؟ بتاؤ. اس کو کہتے ہیں عورتوں کے حقوق. کتاب الخراج صفحہ 24. حضور کی پیروی کا یہ عالم کہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے حجر اسود میں تمہیں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ تمہیں چوم رہے تھے. ذوالحلیفہ میں 2 نفل پڑھتے تھے. آپ واحد خلیفہ ہیں کہ جو ہر سال حج پہ لازمی جاتے تھے اور وہیں سب کو اکٹھا کرتے تھے. جس کے خلاف شکایت ہوتی تھی، جو اموال ہوتے تھے، سب کو پوچھتے تھے، وہیں حاضر ہو جاتے تھے. یہ طریقہ جب حضرت عثمان غنی نے چھوڑ دیا سب کو بلانا، اسی لیے ابن سبا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے. اگر سارے حج پہ اکٹھے ہوتے ہر سال، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. تو ذوالحلیفہ کے پاس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو 2 رکعت نفل ضرور ادا کرتے. کسی نے وجہ پوچھی یہ کیسی نماز ہے؟ تو جواب دیا، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بس میں بھی اس لیے ادا کرتا ہوں. یہ حدیث آپ کو مسلم شریف باب الصلاۃ میں مل جائے گی. گستاخ رسول کی سزا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرما دی. بدر میں بنو ہاشم جو ہیں وہ مجبوراً لائے گئے. بنو ہاشم آنا نہیں چاہتے تھے، ان میں سے حضرت عباس بھی. تو حضور کو اس کا علم تھا کہ یہ جو آئے ہیں کیسے لائے گئے ہیں، مجبوراً آئے. تو آپ نے اپنے جانثاروں سے یہ کہا کہ کہیں بھی اگر عباس نظر آئیں تو ان کو قتل نہ کرنا. ذرا سنیے غور سے. تو ابو حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، زبان پھسل گئی بلا قصد. بعض ایسا ہوتا ہے، بلا قصد آدمی کے منہ سے وہ بات نکل جاتی ہے. بلا قصد نکل گئی کہ بنو ہاشم میں کیا خصوصیت ہے. اگر وہ اس پہ غور کرتے تو انہیں جواب خود ہی سمجھ میں آ جاتا. لیکن وہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے نا، تو چلتے چلتے ان میں کیا خصوصیت ہے، جبکہ خصوصیت تو ہے. طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اجازت دیں اس گستاخی پہ میں گردن اڑا دوں ان کی. حضرت عمر جہاد، وہ بھی بدری جہاد، اس کو بھی احترام مصطفیٰ سے افضل نہیں جانتا. حالانکہ وہ ابو حذیفہ جو ہیں وہ بدری جہاد میں حصہ لینے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر کے نزدیک بدری جہاد بھی احترام مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. اب میں ایک اور آپ کو دلیل دوں. بخاری شریف میں ہے کہ جب وہ حویسرہ نے یہ کہا اتقوا اللہ یا محمد، نماز شماز پڑھ کر نبی کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے. کیسی بات ہے یار، کتنا حوصلہ ہے، یہ کیسی نماز ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بیٹھے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اس کو مار دوں میں. معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نزدیک نماز عبادت، وہ بھی مسجد نبوی میں، احترام مصطفیٰ سے افضل نہیں ہے. 20 تراویح کے قائل تھے.
یہ جو تراویح ہے یہ ترویہ کی جمع ہے، چونکہ 4 رکعات پڑھتے تھے، اس کے بعد آرام کرتے تھے، اور مکے والے اس کے بعد طواف کرتے تھے، اس لیے آپ کو کہیں تعداد جو ہے وہ 20 سے زیادہ نظر آتی ہے۔ مدینے میں کچھ لوگ پڑھتے تھے، کیوں؟ وہ طواف کو بھی رکعات بنا کر پھر ان کے برابر جانا چاہتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے قیام اللیل کے ان نوافل کا نام تراویح رکھا گیا۔ قیام اللیل ہے نا جو، اس میں مختلف نوافل ہیں۔ تہجد قیام اللیل کے اندر آتی ہے، تراویح رمضان میں قیام اللیل کے اندر آتی ہے، تو یہ قیام اللیل کے جو نوافل ہیں ان کے اندر۔ اب ذرا حدیث سن لیجیے، بخاری شریف سے یہ حدیث ہے، مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو تشریف لے گئے مسجد میں۔ اس وقت عشاء جو ہوتی تھی نا وہ بھی بہت لیٹ ہوتی تھی، تو آپ آج کل آدھی رات سمجھیں گے آپ کے لیے بڑی لمبی ہوگی، کیونکہ آپ تو شروع وقت ہوتا ہی ہے تو عشاء پڑھ لیتے ہو، وہ عشاء تب پڑھتے تھے نیند آ جاتی تھی سم ٹائم صحابہ کرام کو۔ تو آدھی رات میں حضور مسجد گئے، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نفل نماز جو ہے وہ پڑھی، ٹھیک ہے، صبح لوگوں نے اس نماز کا ذکر کیا، تو دوسری رات پہلی سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضور تشریف لائے، دوسری رات آپ نے لوگوں کو با جماعت نماز پڑھائی۔ صبح پھر بتایا، تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں جمع ہو گئے، رسول اللہ تشریف لائے اور نوافل پڑھائے 3 راتیں رمضان المبارک میں۔ چوتھی رات لوگ اس قدر کثرت سے آئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ لوگوں نے باہر سے بار بار کہا نماز نماز، صلاۃ صلاۃ بولتے تھے، حضور تشریف نہیں لائے۔ فجر میں آئے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کلمہ شریف پڑھا اور لوگوں کی طرف توجہ دی، فرمایا مجھے تمہارا آنا معلوم تھا، میں اس خوف سے نہ آیا کہ یہ نوافل فرض نہ کر دیے جائیں اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ جو لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، وہ تراویح تو 8 لے لیتے ہیں، باقی چیزیں کیوں حضرت عمر کی لے رہے؟ حضور نے تو نہیں پورا مہینہ پڑھائی، حضور نے تو نہیں پورا قرآن پڑھا۔ لیکن اب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ ہم نے کیوں پکڑا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے، بایہقی شریف جلد دوسری صفحہ 496، موجم طبرانی المصنف ابن ابی شیبہ جلد دوسری صفحہ 394۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ جب کسی صحابی کا قول آ جائے، ہمارے امام فرماتے ہیں وہ یہ نہیں پھر دیکھتے، وہ طریقے کی بات مانتے نہیں ہیں، وہ تو خبر واحد کو بھی لے لیتے ہیں، ضعیف بھی حدیث مل جائے وہ اس کو بھی قبول کریں گے، اپنی سوچ کے برابر اور تاریخ کے برابر۔ اب ایک حوالہ مل گیا، اس کی سند میں بعد میں ضعف آیا ہوگا، بعد میں، مگر صحابہ کی کثرت نے اور اجماع عمل نے اس کی تصدیق کر دی کہ 20 رکعت ہی تھی۔ آج آپ سینکڑوں سال کے بعد کہہ سکتے ہو کہ یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کوئی بندہ بیچ میں آیا، تو بندہ تو تمہارے لیے بیچ میں آیا نا، کیونکہ تم لیٹ پیدا ہوئے ہو، صحابہ کرام کے لیے تو یہ ضعیف نہیں تھی۔ اب یہ پاورفل کیسے بنے گی؟ اگر آپ کو بعد میں بہت زیادہ روایات مل جائیں تو یہ جس کو تم ضعیف کہہ رہے ہو یہ پاورفل ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 تراویح جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 ہی پڑھتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مقرر کیا۔ موطا امام مالک یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بشمول وتر 23 رکعت پڑھتے تھے، 20 تراویح اور 3 رکعت وتر۔ تو یہ بات ایک سن لیجیے کہ حضرت عمر جو ہے یہ یونان میں نہیں رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے یونانی تھے چند مسلمان، یا جاپان میں رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہتے تھے جہاں بدری صحابہ زندہ ہیں، سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی یہ ذہن میں ذرا رہے، میرا خیال ہے کہ جب بندہ اعتراض کرتا سمجھا حضرت عمر اس وقت جاپان میں رہتے تھے اور آپ کے ساتھ ارد گرد جاپانی پھرتے تھے لوگ، نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، سارے صحابہ ہیں، صحابیات ساری زندہ ہیں۔ تو آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کو وہ ٹوکیں گے، اگر وہ نہیں ٹوک رہے، نہیں روک رہے، تو پھر حضرت عمر صحیح کر رہے ہیں، ہم لوگ گند کر رہے ہیں۔ تو
معلوم یہ ہوا کہ 1400 سال سے سب 20 رکعت ہی پڑھ رہے تھے. 8 کا فتنہ جدید ہے. یہ سب سے پہلے 1284 میں ہندوستان میں پہلا فتویٰ دیا گیا اور پنجاب میں 1290 میں مولوی حسین بٹالوی نے یہ فتویٰ دیا کہ 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے. تو یونٹی جو چل رہی تھی اس کو کیوں توڑا؟ اب یونٹی کدھر ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ یونٹی صحیح ہے نہ دعویٰ حدیث صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تعلق ہے تراویح کے ساتھ؟ آپ کو خلاصہ سناتا ہوں. موطا امام مالک 98 نمبر صفحہ. عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا. وہاں لوگوں کو دیکھا کہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، 3-4 ادھر 3-4 ادھر. تو معلوم ہوا کہ تراویح حضرت عمر کی اختراع نہیں ہے. سن لو کہ جب وہاں پہنچے موطا امام مالک میں کہ وہ پہنچے تو لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے. تو تراویح ان کی اختراع نہیں ہے، نبی کی سنت ہے. تو حضرت عمر نے کہا بخدا میں نے سوچا ہے کہ اگر ان سب کو ایک قاری کی اقتداء میں جمع کر دوں گا تو بہتر ہوگا. تو پھر ابی بن کعب کی اقتداء میں سب کو جمع کر دیا. فتاوی محمد بن عبد الوہاب نجدی صفحہ 95. یہ تراویح انہوں نے نہیں بنائی، حضرت عمر نے. تراویح پہلے سے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی سنت کو ایک قانونی حیثیت دے دی. اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے مستقل ریگولر کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج گلی گلی حافظ قرآن مل جاتے ہیں. حفاظت قرآن، قیام رمضان، دونوں حضرت عمر کا احسان. کنز المال میں جلد 34 ہے، صفحہ 296 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قد افترض علیکم صوم رمضان وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا ویقینا کان کفارۃ لما مضی. یہ الفاظ بالکل کلیئر ہیں. ان اللہ قد افترض علیکم صوم رمضان، اور اگلا جملہ سنو، وسننت لکم قیامہ، وسننت لکم قیامہ. یہ حدیث رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ تراویح رمضان شریف کی مستقل نماز نہیں بلکہ تہجد ہی ہے. تہجد ہی کو تراویح کہہ دیا گیا. یہاں کچھ تھی، وہاں جا کے نام چینج ہو گیا. تو فرقہ برائیت پھیلانے کے شوق میں بھول گئے تہجد پہلے فرض تھی، بعد میں سنت مقرر ہوئی، اور نماز تراویح اخیر زمانے میں سنت مقرر ہوئی. اس لیے تہجد اور تراویح الگ الگ نماز ہے. لیکن فریڈم آف ریلیجن ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ بیت المقدس پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے. اصلی مذہبی آزادی تھی، کمرشل مذہبی آزادی نہیں، اصلی مذہبی آزادی تھی. آپ نے فرمایا کوئی چرچ نہ گرایا جائے، نہ ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے، مذہب کے بارے میں جبر نہ کیا جائے. ٹی پی ہیو نے کیا لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ولید بن عقبہ کو لکھا کہ ان کو دین عیسوی پہ رہنے دو، مجبور مت کرو. فلپ ہیری کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں غیر مسلموں کو مذہبی آزادی تھی. ٹی ڈبلیو ایورلڈ نے کیا کہا؟ غیر مسلموں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کی آزادی تھی. غیر مسلم سے کم ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، صرف جزیہ اور خراج ہوتا تھا. اور مسلمانوں سے ان سے زکوٰۃ بھی لی جاتی تھی، عشر بھی لیا جاتا تھا، وہ کہیں زیادہ ہوتا تھا ان سے. حضرت عمر غیر مسلموں کے حقوق اور آرام کی طرف توجہ دیتے تھے. ایران فتح ہوا تو سب صحابہ نے فورس کیا کہ مفتوح زمین مسلمانوں میں بانٹ دی جائے. ایران کی زمین صحابہ میں بانٹ دی جائے. آج نہ جانے کیا تبدیلی آ چکی ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے فرمایا نہیں، یہ زمین ایرانی کسانوں کی ہی ہے اور انہی کے پاس رہے گی. تو ایران کے جتنے بھی کسان اس وقت ہیں، 1 محرم کو انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر اور نجران میں بغاوت کی سازش بے نقاب ہوئی تو آپ نے فرمایا تم سب چلے جاؤ، میں تمہیں مارتا نہیں ہوں. ویسے تو بغاوت کی سزا ہر ملک کے اندر ہر مذہب کے قتل ہی ہوتی ہے، میں تمہیں مارتا نہیں ہوں، تم چلے جاؤ. اور پھر بھی جو تم چھوڑ کے جاؤ گے بیت المال سے اس کی قیمت دی جائے گی، اس زمین کی جو اموویبل پراپرٹی ہے اس کی پرائس ہم دیں گے. کیا بات ہے یار. اور تم نے جہاں جانا ہے، تم چونکہ اپنی فیملی اپنا مال ساتھ لے کے جا رہے ہو تو باڈی گارڈ جو ہیں، جو پروٹیکشن ہے وہ گورنمنٹ دے گی تمہیں وہاں تک پہنچنے تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب دوسرے ملک میں مسلمان جاتے یا دوسری جگہ جا کر آپ خاندان کو بھیجتے تو آپ فرمایا کرتے تھے اپنے دین کی حفاظت کرنا، خاندان کی حفاظت کرنا. توجہ دیتے ان کی تعلیم اور علم کی طرف کہ ان کی رسومات، روایات، اخلاقیات چینج نہ ہو جائیں. تو جاؤ آج دیکھ لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پالیسی نے کیا اثر کیا. شام عربی ملک نہیں تھا،
مصر عربی ملک نہیں تھا، عراق عربی ملک نہیں تھا، جاؤ ان کی تہذیبیں بھی بدل چکی ہیں، ان کی زبانیں بھی بدل چکی ہیں، اور آج بھی وہی زبان ہے جو حضرت عمر کی تھی۔ یہ ہیں حضرت عمر۔ کبھی پڑھے؟ ابن سبا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے پڑھنے ہی نہیں دیا آپ کو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعایا کا اتنا خیال رہتا تھا۔ 58 ہجری میں جو مدینے میں قحط آیا ہے، اس میں حضرت عمر کی پریشانی اور خدمت تاریخ میں پڑھی ہے۔ یہ قحط 9 ماہ تک رہا۔ بڑے بڑے قحط آتے ہیں، جسے قحط کہتے ہیں نا، آپ بہت بڑے قحط آتے ہیں، ڈیزاسٹر، تباہیاں، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت پڑے گی۔ اس قدر قحط پڑا کہ بھوک کی وجہ سے درندے جو تھے وہ انسانوں کے پاس آ جاتے تھے کہ شاید یہاں کچھ مل جائے۔ مواشی، جن کو آپ مویشی کہتے ہو، وہ ہلاک ہوئے۔ بکری کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے، اندر گوشت ہی نہیں نکلتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا سارا مال ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ ریاست میں آرڈر دیا کوئی تاجر غلہ جمع نہ کرے، اور مال کو لکھا کہ جتنا ہو سکے اناج مدینہ روانہ کرو، اور خود بھی قسم اٹھا لی کہ جب تک قحط ختم نہیں ہوگا نہ میں گوشت کھاؤں گا، نہ روغن کا استعمال کروں گا، نہ دودھ کا استعمال کروں گا۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کسی نے ان کو خربوزہ دے دیا، کہیں ضائع ہوگا، آپ وہ خربوزہ کھا رہے، تو آپ اتنے شدید غصہ ہوئے ان پر، کہنے لگے قوم بھوک سے مر رہی ہے اور تم پھل کھا رہے ہو۔ حضرت عمر بن العاص کا خط آیا، امیر المومنین فکر مت کیجیے، میں اتنے اونٹ غلہ سے بھرے بھیج دوں گا، بہت زیادہ تعداد میں بھیجوں گا۔ تو آپ نے 1000 اونٹ آٹے سے لدے ہوئے بھیجے، 20 جہاز آٹے اور روغن سے بھرے ہوئے، 500 پوشاکیں بھیجی آپ نے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹ غلہ بھیجا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 اونٹ اور 3000 پوشاکیں بھیجی، اور ابو عبیدہ تو خود بھی پھر آ گئے ان کی مدد کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا مدینہ کے گرب و جوار میں پھیل جاؤ، ہر گھر میں خوراک پہنچاؤ، پوشاک پہنچاؤ، اور جو ذوق کی وجہ سے نہ اٹھا سکتے، اور لوگوں سے کہا کہ تم آگے مال لے جاؤ، اور جو بیچارہ نہیں لے جا سکتا تھا، کمزور تھا، اس کو پورے کا پورا اونٹ دے دیتے، لے اونٹ ہی لے جا تو۔ قرآن کا اعلان رحماء بینہم، اب جو اس کے خلاف آئے سبائی کو واپس کر دو۔ میں آپ کو چند باتیں سناتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وظائف میں برتری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عطیات مقرر کیے تو کاتب سے یہ کہا سب سے پہلے خاندان نبوت کے نام لکھو، حضور کے چچا علی، حضور کا کزن امام حسن حسین نواسے۔ حضرت علی کے لیے 5000 دینار وظیفہ مقرر کیا۔ تو حضرت علی نے جو وظیفہ اتنے سال 10 سال لیا ہے، پتہ چلا کہ آپ ان کو خلیفہ مانتے تھے اور مسلمان مانتے تھے۔ جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کی جب بیٹی آتی ہے تو مدینہ کی عورتیں اسے دیکھنے آئیں۔ حضرت علی نے فرمایا آپ اسے اختیار دے دیں، یہ جسے چاہے چن لے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے شہزادی نے ہاتھ جا کر امام حسین کے سر پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا گیا بالکل، نام کیا تمہارا؟ بولی جہاں شاہ، فرمایا نہیں شہر بانو۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حق مہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ادا کیا۔ تو بھائی اب جو جتنا بھی شہر بانو جو تذکرہ ہوتا ہے، ان کا حق مہر حضرت عمر نے ادا کیا ہوا۔ معلوم ہوا اہل بیت سے پیار کرنے والا وہی ہے جو حضرت عمر سے پیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، یہ ایمان ہے ہمارا، جو نہ مانے مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ پوچھنے کا تو حق رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا اقرار کس نے کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب لوگوں نے حضور سے محبت کا دعویٰ کیا، محبت کا اقرار کیا، ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا زیادہ قرب ہے، تو حضرت علی کے بارے میں بات کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تو علی سے بھی پیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر پبلک میں فرمایا اے ابن ابی طالب، مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مسلمان کے محبوب ہیں۔ اب حدیث سنیے، حوالے سنتے جائیے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ یہ آپ یہ سن کر غصے میں کھڑے ہو گئے، اطلاع دی گئی کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اکٹھی، تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ساتھ دینے پہ نہیں ہوئی، آپ غصے ہوئے۔ اس لیے امام اعظم کے نزدیک ایک ساتھ دینے سے ہو جاتی ہیں مگر گناہ ہے، کیونکہ حضور ناراض ہوئے ہیں۔
اگر حضور کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی تو پھر حضور غصہ کیوں ہوئے ہیں؟ تو مسائل کو گہرائی سے سمجھنا ہے. میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں. عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی مہم پر روانہ ہوئے. اس دور میں عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں کا مکمل داخلہ بند تھا بیت المقدس میں. عیسائیوں نے کچھ دن تو مدافعت کی، پھر صلح پہ راضی ہوئے، مگر شرط یہ رکھی کہ امیر المومنین خود آ کر یہاں جو ہیں وہ معاہدہ نامہ خود لکھیں. تو آپ کو مدینہ میں قاصد کے ذریعے سے صورتحال سے آگاہ کیا گیا. حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں خلیفہ بنا کر، نائب بنا کر، خود اپنے غلام اسلم کے ساتھ اسے ساتھ لے کر یروشلم کی طرف روانہ ہوئے. لگ بھگ 700 کچھ مائل کم ہو سکتا ہے کلومیٹر، 700 کلومیٹر کے قریب سفر کیا، باری باری طے کیا. وہ سواری پہ بیٹھتا، آپ جو ہیں وہ سواری کی لجام پکڑتے، آپ سواری پہ بیٹھتے، وہ لجام پکڑتا. لیکن جب یروشلم میں داخل ہونے لگے تو غلام کی باری آئی. غلام بولا حضور اب تو شہر میں داخل ہونے لگے، آپ بیٹھ جائیے. فرمایا نہیں، تم اوپر بیٹھو، عمر لجام پکڑے گا. یہ نشانی تھی سچے امیر المومنین کی جو عیسائیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. جو ہی آپ یروشلم میں انٹر ہوئے تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا، وہ جو عیسائی کے بڑے بڑے پادری تھے، کہ جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ امیر المومنین ہے. سب نے کہا جس نے لجام پکڑی ہوئی ہے یہ امیر المومنین ہے، کیونکہ اسی طرح ہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ اکبر. چابیاں ان کے حوالے کر دی گئیں. بیت المقدس میں نماز ادا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے پہلے یہودیوں کا داخلہ وہاں بند تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ لکھا تو آپ نے یہ کہا، تحریر کیا کہ یہودی آئیں گے، زیارت کریں گے، رہیں گے نہیں، واپس چلے جائیں گے. تو آج کے جتنے یہودی جو یروشلم میں رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ سیلوٹ لگائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کریں کہ انہوں نے ان کا داخلہ کھولا، ورنہ کرسچن نے ان کا داخلہ بند کیا ہوا تھا. معاہدہ پہ خالد بن ولید، عمر بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہوئے. موطا امام مالک کتاب اللقطہ 913. آپ کی مختلف اوقات میں متعدد نکاح آپ نے کیے. حضرت زینب بنت مزون ہیں، قریبہ بنت امیہ ہیں، ملیکہ بنت جرول ہیں، جمیلہ بنت ثابت ہیں، حضرت عاتقہ بنت زید ہیں، ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا ہیں، ام حکیم بنت حارث ہیں. یہ آپ کی ازواج کے نام ہیں. آپ کی اولاد جو ہے ام المومنین حضرت حفصہ آپ کی بیٹی ہیں، رقیہ بنت عمر، فاطمہ بنت عمر، زینب بنت عمر، عبداللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر، عاصم بن عمر، ابو شامہ، عبد الرحمن بن عمر اکبر، زید بن عمر اکبر، زید بن عمر اصغر، عبد الرحمن بن عمر اوسط، ایاز. یہ آپ کے بچوں کے نام ہیں. چونکہ آپ نے روم اور ایران کی سپر پاورز کو مغلوب کر لیا تھا، اس لیے آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بننے لگے. ہرکل کا منصوبہ ناکام ہو گیا. طلیہ بن ماران جو مارنے آیا تھا وہ خود آپ کی سادگی دیکھ کے مر گیا، مسلمان ہو گیا. دوسرا منصوبہ آپ کے قتل کا جو بنایا گیا وہ ہرمزان اور فیروز نہاوندی کے ملاپ سے بنا. ہرمزان کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مدینے آیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پالیسی شروع میں یہ رہی تھی کہ وہ غیر مسلموں کو، دوسروں کو مدینہ کا رہائشی نہیں بناتے تھے، لیکن ان لوگوں کو بلا لیتے تھے جن کے اندر کوئی قابلیت ہوتی تھی. یہ چونکہ ہرمزان جو تھا یہ تلوار چلانے کا فن جانتا تھا، گھڑ سواری کا تو ٹریننگ کے لیے. یہ جو فیروز نہاوندی تھا اس کو مغیرہ بن شعبہ نے بھیجا. یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے دستکاری جو ہے، آرٹ جو ہے وہ طریقہ کار تھا، لکڑی کا، لوہے کا، یہ چیزیں تو بلا لی. تو گورنمنٹ کے اندر فائدہ جب ہوتا ہے احکامات بدلتے رہتے ہیں. یہ بات حضرت عمر بھی وہی چیز استعمال کی آپ نے. لیکن ہوا کیا کہ یہ دونوں نے مل کر منصوبہ قتل کا بنایا. یہ جو فیروز ابو لولو آتو، نام تو سنا ابو لولو بول، ابو لولو آتو، یہ ایران کی بڑی فوج ساسانی آرمی میں رستم فرخ زاد کے انڈر تھا. یہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، یہ ہرمزان بھی اور یہ ابو لولو آتو بھی. جنگ قادسیہ یا جنگ نہاوند میں یہ گرفتار ہوا تھا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا، یہ ان کا غلام تھا. تو ہرمزان اور ایک اور باغی اور یہ تینوں کا جتھا تھا. تو ایک دن یہ حضرت عمر سے ملا، کہنے لگا جی وہ میرے مالک مجھ سے 2 درہم روزانہ کے حساب سے لیتے ہیں، تو آپ کو تو پتا تھا کس بندے کی کتنی آمدن ہے. تو آپ نے فرمایا تیرا جو
تیری جو آمدن ہے اور مہارت ہے اس کے لحاظ سے یہ زیادہ نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کھنس میں اس وجہ سے مار دی. اس وجہ سے نہیں مارا, یہ بہت بڑی پلاننگ چل رہی تھی پیچھے سے. اب کیا ہوا, منصوبہ جو ہے وہ تیار ہو گیا. ابو لولوا کو کہا کہ بھائی تو, کیونکہ ہرمزان جو ہے یہ بھی فوج کا آدمی ہے, ابو لولوا تو یہ سسانی فوج کا یہ بھی آدمی ہے, یہ فرخزاد کے انڈر رہا ہے, وہ گورنر رہا ہے. اب دونوں نے منصوبہ تو ابو لولوا جو ہے یہ مان گیا, کہنے لگا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا کہ خنجر 2 دھاری دار زہر میں بھگو کے رکھا, صبح مسجد میں چھپ گیا. جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا فجر کی نماز کے لیے, یہ بھاگتا ہوا آیا. آتے اس نے اندر دھند وار کیے, 6 وار کر دیے. آپ نیچے گر گئے. گرتے گرتے بھی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. انہوں نے بھی جلدی جلدی نماز پڑھائی اس حالت میں کہ آپ خون میں لت پت ہیں اور تڑپ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, نماز پڑھ. وہ پھر بھاگا, بھاگتے ہوئے اس نے 13 صحابہ کرام پر حملہ کیا, جن میں سے 6 کا انتقال ہو گیا, لیکن پکڑا گیا. باقی بھی پکڑے جاتے لیکن ثبوت نہیں ملا, اور یہ بولا نہیں. یہ پورا گینگ تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا. پہلے ہی آپ نے یہ پوچھا کہ کس نے حملہ کیا, بتایا گیا کہ فیروز نے ہمندی نے کیا ہے. آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا. پوچھا مجھ پہ کتنا قرضہ ہے, عرض کی 86,000 دراہم ہیں. تو آپ نے فرمایا آل عمر پہلے ادا کرے, نہیں ہے تو بنو عدی سے مدد لی جائے, پھر بھی نہ ہو تو کل قریش ادا کرے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 139 نمبر پہ ان کا بیان کرایا ہوں, یہ قریب تھے, انہوں نے آپ کا ایک مکان 1 لاکھ میں خرید کر پورا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا. قرضہ کلیئر ہوا تو بیٹے سے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر چاہتا ہے کہ اسے اپنے 2 رفیقوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے. حضرت عبداللہ بن عمر نے حکم کی تعمیل کی. جو ہی گئے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی تو 1 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا. حضرت علی نے آپ کو دیکھا تو فرمایا اس کفن پوش سے بڑھ کر کوئی شخص مجھ کو محبوب اور پسند نہیں کہ اس جیسے اعمال نامہ کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہوں. توسی اس کی تلخیص ہے شافی 428, حاکم نے بھی اسے بیان کیا. یعنی حضرت علی یہ آرزو کر رہے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرے اعمال ایسے ہوں جیسے حضرت عمر کے ہیں. یہ تلخیص الشافی اہل تشیع کی کتاب ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میرے اعمال ایسے ہوں جیسے اس کفن پوش کے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جو گالیاں دو, جو مرضی کرو. حضرت عمر نے اصل میں منا میں دعا مانگی تھی, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موت فی بلد رسولک. موت نبی کے شہر میں آئے اور تیرے رستے میں آئے, دونوں قبول ہو گئی. عبداللہ ابن عباس کھڑے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی کوہنی میرے کندھے پہ رکھی اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ ہی آرام کریں گے. تیلی کہہ رہے ہیں یہ اپنے صاحبین کے ساتھ ہی دفن ہوں گے. کیوں؟ میں نے اکثر حضور کو فرماتے ہوئے ایسے ہی سنتا تھا, میں تھا ابو بکر عمر تھے, میں نے کیا ابو بکر عمر ساتھ تھے, میں چلا ابو بکر عمر ساتھ تھے, میں داخل ہوا ابو بکر عمر ساتھ تھے, میں نکلا ابو بکر عمر ساتھ تھے. تو وہ کہتے ہیں میں متوجہ ہو کے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, آج آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت کے ٹکڑے میں آرام فرما رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے جو حضرت امام حسین کے 14 مائل ریڈیس میں دفن ہو جائے وہ جنتی ہے. تو جو امام حسین کے 14 مائل ریڈیس میں دفن ہو وہ تو جنتی ہے. تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ لیٹا ہوا ہو ایک ہی حجرے میں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الفاتحہ.